بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد زاہد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سویٹ اسلام۔ دوستو، آج ہم لے کر آ گئے ہیں آپ کی خدمت میں نیو سیریز شادی کی رات کی قسط نمبر 4۔ اگر آپ نے پہلی 3 قسطیں نہیں دیکھی تو ان کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم آپ کو شادی کی رات کے چند بیہودہ واقعات بتائیں گے۔ شب زفاف یعنی سہاگ رات پر گفتگو سے پہلے آئیے ہم اپنے سماج اور معاشرے میں چند شہرت یافتہ بیہودہ واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا بیہودہ واقعہ۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے اپنی بیوی کی جفاؤں کا شکوہ کیا کہ بیوی بہت نافرمان ہے، سر پر چڑھی ہوئی ہے، اس کی خدمت نہیں کرتی، اس کی کوئی بات نہیں مانتی، وغیرہ وغیرہ۔ دوست نے کہا، یار ایسا کیوں نہیں کرتے جیسا میں نے کیا تھا؟ دوست نے پوچھا، تم نے آخر کیا کیا تھا؟ اس نے کہا، پہلی رات جب میری بیوی میرے کمرے میں آئی، کھانا تیار تھا، اس نے مجھے کھانا پیش کیا، اسی دوران ایک بلی آ پہنچی۔ میں نے اسے بھگانے کے لیے ڈانٹا لیکن بلی نہ بھاگی، تو میں نے چھری اٹھا کر اسے وہیں پر ذبح کر دیا تاکہ میری نئی نویلی دلہن کو معلوم ہو جائے کہ میری بات پختہ اور اٹل ہوتی ہے۔ اگر میری بات نہیں مانی گئی تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک اور انجام بڑا سنگین ہوتا ہے۔ میں اپنے نافرمان کو سخت ترین سزا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ پہلی رات ہی خوفزدہ ہو گئی اور اب جو کچھ کہتا ہوں مان لیتی ہے۔ دوسرے دوست نے کہا، یار مشورہ تو اچھا ہے، قابل عمل ہے، لہٰذا اب اس نے بھی اس پر عمل کرنا چاہا۔ اپنے گھر پہنچا، کھانا تیار تھا، دسترخوان پر بیٹھا، ادھر سے بلی بھی آ پہنچی۔ اس نے چھری اٹھائی اور گھیر گھار کر کے اسی طرح بلی کو قتل کر دیا۔ بیوی نے یہ ماجرا دیکھ کر کہا، میاں جی، بلی کا قتل پہلی رات کام دیتا ہے، بعد میں نہیں۔ سوچئے، کیا یہی مردانگی ہے کہ پہلی ہی رات سے بیوی کو خوفزدہ کر کے رکھا جائے اور اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے؟ دوسرا بیہودہ واقعہ۔ بعض ملکوں میں یہ بیہودہ رسم پائی جاتی ہے کہ شادی کی رات دلہن اپنے اجلے عروسی میں ہوتی ہے اور شوہر کو بہر مختلف مقامات کی سیر و تفریح کرائی جاتی ہے۔ رات کا ایک طویل حصہ گزر جانے کے بعد شوہر کو دلہن کے کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ دولہا اپنے ساتھ ایک ڈنڈا یا لاٹھی لے کر جاتا ہے اور دلہن کو خوب زور سے مارتا پیٹتا ہے۔ جب وہ بیچاری چیخ چلا کر، بلک کر اور تڑپ کر نیم جان ہو جاتی ہے، اس کی چیخ و پکار سن کر اس کا مددگار، حمایتی اور فریاد رس کوئی نہیں پہنچتا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ پھر لاٹھی والے جناب دولہا صاحب اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنی حسب منشا اسے نوچتے، بھنبھوڑتے، اس کی بکارت زائل کرتے اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب صبح کا سورج نکلتا ہے تو حضرت دولہا بھی اپنے اجلے عروسی اور خوابگاہ سے خون سے رنگین ایک رومال جو پہلے سفید تھا لے کر برآمد ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی مردانگی کی دلیل کے طور پر اسے پیش کرتا ہے۔ واہ کیا دولہا ہے جس نے اپنی قوت مردانگی کے جوہر دکھاتے ہوئے اس کی بکارت زائل کی اور پردہ بکارت کے پھٹنے سے جو خون نکلا اسے سفید رومال میں محفوظ کر لیا۔ پھر دولہا دلہن کی تعریف میں گیت گائے جاتے ہیں، دلہن کے باکرہ ہونے اور دولہے میاں کی مردانگی کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ تیسرا بیہودہ واقعہ۔ ایک شخص شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے ایک ایک کر کے اس کے تمام کپڑے اتار دیے۔ تب وہ بھاگنے لگی، کبھی گھر کے ایک گوشہ میں پناہ لیتی اور کبھی دوسرے گوشے میں چھپنے کی کوشش کرتی، مگر مرد اس کا پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں دبوچ لیا اور اسے اپنے قابو میں کر کے خوب روندا اور بالآخر بکارت زائل کر دی۔
یہ قصہ سن کر چڑیا گھر کی یاد آ جاتی ہے، جہاں سانپوں کی خوراک کے لیے چوہے ڈالے جاتے ہیں۔ چوہا سانپ کی گرفت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے، اس کونے اور اس کونے میں چھپتا رہتا ہے، لیکن سانپ اس کا پیچھا کر کے بالآخر اسے اپنی گرفت میں لے کر اور اسے اپنے دم میں لپیٹ کر نیم جان کر دیتا ہے، پھر اسے اپنا لقمہ تر بنا لیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ چڑیا گھر کے سانپ اور چوہے کے قصے اور مذکورہ دلہن اور دولہے کے قصے میں کیا فرق ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے چند ماہ کے بعد میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، کیونکہ پہلی رات کا اثر مستقبل پر پڑنا لازمی ہے۔ یہ ایسی اہم رات ہے جس کے اندر انسان کو کسی بھی بے جا حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ ان تینوں قصوں پر غور کیجئے اور بتائیے، کیا یہی مردانگی ہے کہ آپ نے جو ان تینوں قصوں میں دیکھی؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ آدمی پہلی ہی رات اپنی بیوی کو دہشت زدہ کر دے تاکہ آئندہ وہ ہمیشہ سہمی سہمی رہے؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ بیوی کو اپنا شریک حیات تصور کرنے کی بجائے ایک خدمت گار مشین تصور کیا جائے اور اس کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنے کی بجائے مشین یا حیوان جیسا سلوک کیا جائے؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ آدمی بیوی کے سامنے ہمیشہ اکڑا رہے؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ آدمی کبھی اپنی بیوی کی کوئی طلب پوری نہ کرے اور اس کی بیوی کبھی اس سے کسی قسم کے سوال اور مطالبے کی ہمت نہ کر سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی مردانگی یہ ہے کہ شوہر کا دست شفقت دائمی طور پر بیوی کے سر پر رہے، وہ اپنا آغوش محبت اس کے حسین و نرم جسم کے لیے سدا پھیلائے رکھے، وہ اپنا آہنی بازو اس کی حفاظت و پاسبانی کے لیے ہمیشہ تیار رکھے، اس کے رخ زیبا اور گلاب کی پنکھیوں جیسے ہونٹوں کے لیے اپنے پیار کے بوسے نچھاور کرے، وہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے دوا پلائے، قسم قسم کے مشروبات پلائے اور خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے لقمہ کھلائے۔ سچ پوچھو تو یہی مردانگی ہے۔ میاں بیوی کو باہم نہایت نرم خو، شیریں ادا اور شفیق و مہربان ہونا چاہیے، البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو چاک کیا جائے یا جب دامن کرامت پر حرف آنے کی بات ہو یا جب عزت و آبرو کا معاملہ ہو تو اس وقت نہایت سخت اور غضبناک ہونا چاہیے، یعنی ایسی نرمی نہ ہو جسے کمزوری تصور کیا جائے اور ایسی سختی بھی نہ ہو جو بد اخلاقی ہو جائے، بلکہ توازن و اعتدال اور میانہ روی کا دامن ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں رہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی سختیوں، مار پیٹ، اکڑ فون، تنگ دلی، سخت کوئی پیشانی کی سلوٹوں، چہرے کی ابوستوں اور غسیلی نظروں سے اپنی بیوی پر اپنی مردانگی ثابت کر سکتا ہے تو یہ اس کی حماقت، بھول، بے وقوفی اور نادانی کے سوا کچھ نہیں۔ ایسا شخص احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔